شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ تمام تعریفیں میرے اللہ رب العزت کے لیے ہیں۔ السلام علیکم لسنرز، میں ہوں آپ لوگوں کی ہوسٹ نوشین۔ ویلکم ٹو مائی چینل خوفناک کہانی آفیشیل۔ میں امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، جہاں ہوں گے خوش ہوں گے۔ آج آپ لوگوں کے لیے میں بہت دلچسپ خوفناک کہانیاں لائی ہوں جنہیں آپ لوگ بہت زیادہ پسند کریں گے۔ سلسلہ شروع کرتے ہیں آج کی خوفناک کہانیوں کا۔ بڑھتے ہیں آج کی پہلی خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی شگفتہ شیئر کر رہی ہیں۔ شگفتہ کہتی ہیں، آج آپ کے ساتھ اپنی زندگی میں پیش آنے والی ایک بہت ہی زیادہ ڈراؤنی کہانی شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ آج سے 20 سال پہلے کی بات ہے۔ میں اپنے شہر کا نام آنیئر نہیں کرنا چاہتی۔ میں نے ایز اے ہاسٹل وارڈن مجھے نوکری ملی ایک جگہ پر، ایک پرائیویٹ گرلز ہاسٹل تھا۔ کافی بڑی وہ یونیورسٹی تھی جس کا وہ پرائیویٹ گرلز ہاسٹل تھا۔ وہاں پر بہت زیادہ تعداد میں بچیاں آتی تھیں، رہتی تھیں۔ کچھ عرصے سے وہاں سے کچھ شکایات آ رہی تھیں کہ کچھ نئے اسٹوڈنٹس آئی تھیں جو بہت زیادہ شور مچاتی تھی رات بھر، اور دوسرے اسٹوڈنٹس کو بہت مسئلہ تھا۔ وہ کہتی تھیں یہ رات بھر شور مچاتی ہیں، ہم لوگ پڑھ نہیں سکتے، ہم لوگ سو نہیں سکتے، تو صبح ہم لوگ جب یونیورسٹی جاتے ہیں تو ہم لوگوں سے صحیح کلاس اٹینڈ نہیں ہوتی۔ تو وہاں کی جو مینجمنٹ تھی اس ہاسٹل کی، ان لوگوں نے نائٹ شفٹ میں بھی سٹاف کو رکھنے کی یہ فیصلہ کیا کہ ہم لوگ نائٹ شفٹ میں بھی ایک سٹاف رکھیں گے، مارننگ سٹاف اور ہوگا اور نائٹ سٹاف اور ہوگا۔ میں نے بھی کافی جگہ پہ جاب کے لیے اپلائی کیا ہوا تھا۔ مجھے جاب مل گئی اس ہاسٹل میں، نائٹ شفٹ میں میری ڈیوٹی تھی۔ ہم لوگوں کے پاس ایک روم ہوتا تھا، کچن کے ساتھ وہ کمرہ ہوتا تھا۔ وہاں پر ایک میں وارڈن تھی، میرے ساتھ ایک اور میری سینئر تھی جو میرے ساتھ کام کر رہی تھی۔ اس کے علاوہ ہم لوگوں کے کچن میں ایک کک تھی، وہ بھی اسی روم میں سویا کرتی تھی۔ ہم تین جو تھیں خواتین ایک کمرے میں ہوتی تھیں۔ ہم لوگوں کا جو روم تھا وہ گراؤنڈ فلور پر تھا۔ اس کے علاوہ ہاسٹل کے 3 فلور تھے۔ پہلے کافی دیر ہم لوگ جاگتے رہے، میں بھی چکر لگاتی رہی، ساری لڑکیوں کے رومز کی لائٹس آف کروائیں اور ان کو سختی سے منع کیا کہ باہر کوئی بھی نہ آئے۔ ابھی ہم لوگ جاگ رہی تھیں، تقریباً رات کے 12:30 پونے 1 بجے کا ٹائم ہوا۔ تو جو ہم لوگوں کی کک تھی وہ سو گئی، کیونکہ وہ دن بھر کام کرتی تھی، وہ سو گئی۔ اور جو میرے ساتھ سینئر تھی اس کو گھر سے کال آئی ہوئی تھی اور وہ فون پر بات کر رہی تھی۔ میں نے سوچا میں ذرا باہر جا کر چکر لگا کر آتی ہوں ایک دفعہ۔ میں باہر نکلی، گراؤنڈ فلور بالکل سنسان تھا، بالکل سناٹا تھا، وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا۔ تبھی مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے سیڑھیوں کے اوپر کوئی چڑھ رہا ہے۔ مجھے قدموں کی، جیسے سٹیئرز کے اوپر سٹیپ لیتے ہیں، مجھے وہ آہٹ محسوس ہوئی، آواز آئی۔ میں نے بڑے آہستہ آہستہ سے قدم رکھے کہ میں جا کر دیکھتی ہوں یہ کس روم اور کس فلور کی لڑکی ہیں جو رات بھر یہ شرارتیں کرتی ہیں۔ میں سٹیئرز میں گئی تو میں دیکھتی ہوں کہ ایک لڑکی ہے، بال اس نے کھولے ہوئے تھے اور سفید کلر کے اس کے کپڑے تھے، اور وہ چڑھتی ہوئی سیڑھیوں میں جا رہی ہے۔ میں نے اسے آواز دی کہ رکو، کس روم سے ہو تم، اور اتنی رات کو نیچے گراؤنڈ فلور پر کیوں آئی ہو، کیا کرنے آئی ہو؟ کیونکہ ہر روم کے ساتھ اٹیچ واش روم تھا، وہاں پر کوئی ایسا سسٹم نہیں تھا کہ ان لوگوں کو اپنا فلور چھوڑ کر نیچے آنا پڑتا، صرف میس کے لیے ان کو نیچے آنا پڑتا تھا، اور یہ میس ٹائم نہیں تھا۔ وہ لڑکی اوپر چڑھتی ہوئی جا رہی ہے، میں اس کو آوازیں دے رہی ہوں، میری آواز نہیں سن رہی تھی۔ میں نے اسے سختی سے منع کیا کہ رکو، میری بات سنو۔ اتنے میں اس نے سیڑھیوں میں ٹرن لیا۔ وہ سیڑھیاں جو تھیں آگے سے جا کے ٹرن ہو کے پھر اسٹریٹ تھیں۔ مجھے غصہ آیا، میں تیزی سے اوپر چڑھی کہ میں تمہیں بھی ٹھیک کرتی ہوں، تو میری بات نہیں سن رہی۔ جیسے میں سیڑھیوں میں گئی، وہاں پر وہ لڑکی نہیں تھی۔ سیڑھیاں کافی زیادہ لمبی تھیں، اتنی جلدی کوئی سیڑھیوں سے اوپر نہیں جا سکتا۔ پھر بھی میں تیزی سے سیڑھیوں پر اوپر چڑھتی ہوئی آئی۔ سارے کمرے بند تھے، کسی کمرے کا دروازہ کھلنے اور بند ہونے کی آواز نہیں آئی۔ مجھے بڑا عجیب لگا کہ یہ لڑکی کہاں پر گئی ہے۔ میں نے اس فلور کا بھی پورا وارڈ چیک کیا، مجھے کہیں کوئی لڑکی نظر نہیں آئی۔ مجھے نیچے سے آواز آئی، نیچے سے مجھے ایسے آواز آئی جیسے اس نے مجھے آواز دی ہو۔ اس نے مجھے آنٹی کہہ کر بلایا، آنٹی نیچے آئیں، آپ سے کام ہے۔ میں نے ٹائم دیکھا تو 1:30 بج رہے تھے۔ مجھے لگا کہ اتنی رات کو بھلا کس لڑکی کو میرے سے کام ہو سکتا ہے۔
میں نے اسے کہا کہ میں آ رہی ہوں. میں آہستہ بول رہی تھی کہ باقی لڑکیاں جاگ نہ جائیں. میں سیڑھیوں سے اترتی ہوئی نیچے آئی تو مجھے اپنے پیچھے سے ہنسنے کی آواز آئی، جیسے کوئی باریک سی آواز میں ہنستا ہے. میرے اوپر جیسے کوئی ہنس رہا تھا. میں نے پیچھے پلٹ کر دیکھا تو دیوار کے پیچھے سے کوئی لڑکی جھانک کر مجھے دیکھ رہی تھی. جہاں سے میں ابھی 1 منٹ پہلے نیچے اتری ہوں، نیچے سے مجھے آواز آئی اور سیڑھیوں میں سے ایک لڑکی جھانک کر مجھے دیکھ کر ہنس رہی تھی. اس کے بال کھلے ہوئے تھے. مجھے غصہ آ گیا. میں نے کہا رکو ذرا، تمہیں میں ابھی ٹھیک کرتی ہوں، تم کون ہو؟ میں پھر سیڑھیوں سے اوپر چڑھی. جس دیوار کے ساتھ وہ لڑکی جھانک کر دیکھ رہی تھی وہاں پر صرف ایک اوپن ٹیرس تھا، وہاں پر کوئی روم نہیں تھا. میں نے دیکھا اس ٹیرس پر کوئی بھی نہیں تھا. وہ لڑکی کہاں غائب ہوئی؟ وہ لڑکی کون تھی؟ میں بہت زیادہ ڈر گئی. مجھے پھر نیچے سے آواز آئی. میں تیزی سے بھاگتے ہوئے نیچے آئی تو نیچے والا فلور بالکل خالی تھا. دور دور تک کسی لڑکی کا نام و نشان بھی نہیں تھا. میں بہت زیادہ ڈر گئی. میں تیزی سے اپنے کمرے میں واپس آئی. جب میں واپس آئی تو جو میرے ساتھ سینئر لڑکی تھی اس نے مجھ سے پوچھا کہ میم آپ کو کیا ہوا ہے؟ میں نے اسے کہا نہیں کچھ نہیں ہوا، سو جاؤ، سوتے ہیں. مجھے بس باہر راؤنڈ لگانا تھا، میں لگا آئی ہوں. میں نے کمرے کا دروازہ بند کر لیا. اب مجھے ڈر بہت لگ رہا تھا. وہاں پر کمرے ایسے تھے، ان کے نیچے تھوڑی سی سپیس تھی، دروازے میں اور فلور میں تھوڑا سا گیپ تھا. وہ گیپ اتنا ویزیبل ہوتا تھا کہ وہاں پر اگر آپ کے کمرے کے آگے کوئی آ کر کھڑا ہوتا ہے تو پاؤں نظر آتے ہیں. وہ جو لڑکی تھی وہ سو گئی. مجھے ابھی بھی اپنی آنکھوں پر، اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب ماجرا کیسے ہو گیا. وہ لڑکی کون تھی جو سٹیئرز میں مجھے جھانک کر دیکھ رہی تھی؟ اور وہ لڑکی کون تھی جو نیچے سے مجھے آوازیں دے رہی تھی؟ آخر یہ سب کیا ماجرا ہے؟ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. پہلی رات تھی ڈیوٹی کی. میں بھی جاگ ہی رہی تھی، مجھے نیند نہیں آ رہی تھی. تبھی باہر سے ایسی آواز آئی جس طرح سے 2 لڑکیاں آپس میں باتیں کرتی ہیں، بالکل وسپرنگ میں جیسے کوئی بات کرتا ہے. سخت سردی کا موسم تھا، ذرا سی آہٹ پر بھی آواز آ جاتی تھی اور وہ بالکل دروازے کے آگے کھڑی ہو کر آہستہ سی آواز میں باتیں کر رہی تھی. اب مجھے جب آواز آئی میں تو پھر چونک کر اٹھی. میں بیڈ پر ہی بیٹھی تھی. میں نے تھوڑا سا نیچے ہو کر دیکھا تو باہر وارڈ میں ٹیوب لائٹس لگی ہوئی تھیں. مجھے باقاعدہ محسوس ہوا کہ کوئی ننگے پاؤں ہمارے دروازے کے آگے کھڑا ہوا ہے. اس کے پاؤں مجھے نظر آ رہے تھے. بس میں نے کہا کہ یہ موقع مجھے گنوانا نہیں چاہیے. میں ابھی دیکھتی ہوں یہ آخر کون لڑکی ہیں جو اتنی شرارت کر رہی ہیں. میں نے بنا سوچے سمجھے میں نے دروازہ کھول دیا. باہر کوئی بھی نہیں تھا. بالکل ساری گیلری سنسان تھی. ٹیوب لائٹس جل رہی تھیں. دور دور تک کسی کا نام و نشان بھی نہیں تھا. میں نے جھانک کر دیکھا تو سامنے سیڑھیوں میں کوئی بیٹھا ہوا تھا. وہی لڑکی جس کو میں نے اوپر جاتے دیکھا تھا، بال کھلے سیڑھیوں میں بیٹھی ہوئی تھی. میری ہمت نہیں ہوئی کہ میں آگے جا سکوں. میں اتنی خوفزدہ ہو گئی. میں نے دروازہ بند کیا اور آیت الکرسی پڑھنے لگ گئی. فجر کی اذان تک میں سوچتی رہی. مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا کہ یہ سب ماجرا کیا ہے، ایسا کیوں ہو رہا ہے. یہ تو اتنی ایب نارمل سی ہیپننگس تھی جن کو میں ایکسیپٹ کر ہی نہیں پا رہی تھی. صبح فجر کی اذان ہوئی تو میری سینئر جو 7 لڑکی تھی وہ جاگ گئی. جو ہم لوگوں کی کک تھی وہ جاگ گئی. ان لوگوں نے دیکھا کہ میں رات بھر سے جاگ رہی ہوں. میں نے ان کے ساتھ فجر کی نماز پڑھی اور ہم لوگ سو گئے. 7 بجے دوسری شفٹ جو تھی وہ سٹاف آ جاتا تھا. وہ لوگ آئے تو ان لوگوں نے ناشتہ بنوایا. ہم لوگوں نے ناشتہ کیا. میرے سے پوچھا گیا کہ رات آپ کو پتہ چلا کون لڑکیاں شور مچاتی ہیں، تنگ کرتی ہیں، ہنستی ہیں، بھاگتی ہیں، سونے نہیں دیتی، دروازوں پر دستک دیتی ہیں. میں نے کہا کہ ماجرا تو رات کو بڑے بڑے عجیب ہوئے ہیں میرے ساتھ. ایک لڑکی کو دیکھا ہے میں نے، کھلے بال ہیں اس کے، سیڑھیوں میں اوپر جاتی ہے، غائب ہو جاتی ہے. میں واپس آتی ہوں تو ہنستی ہے، جھانک کر دیکھتی ہے. پھر دروازے کے پاس پاؤں دیکھے میں نے. دروازہ کھولا تو باہر کوئی نہیں تھا. کہیں یہ جگہ سیب زدہ تو نہیں. وہ مس جو تھی میری بات سن کر ہنسنے لگ گئی کہ نہیں میم، پہلی رات ہی تھی، آپ تو ڈر گئی ہیں. ہم لوگ اس بلڈنگ میں پچھلے 5 سال سے کام کر رہے ہیں، ہمیں تو آج تک ایسا کچھ محسوس نہیں ہوا. دن بھر لڑکیوں کا شور ہوتا ہے، دن بھر یہاں پر لڑکیاں ہوتی ہیں،
ہم لوگوں کو تو ایسا کبھی فیل نہیں ہوا۔ میں نے انہیں کہا کہ جو کچھ بھی ہے، رات کے معاملات کچھ عجیب ہیں۔ جب سارا ہاسٹل سنسان ہو جاتا ہے، جب سب لڑکیاں سو جاتی ہیں، تو یقین مانو یہاں پر کوئی جاگ جاتا ہے جو یہاں پر چلتا پھرتا ہے۔ اس نے کہا کہ پتہ نہیں، میں اس بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتی کیونکہ مجھے ان چیزوں کے بارے میں اتنا نالج نہیں ہے۔ ناشتہ کرنے کے بعد میں واپس اپنے گھر آ گئی۔ گھر آ کر میں سوئی رہی کافی دیر۔ دوپہر میں جب میں جاگی تو یہ بات میں نے اپنے ہسبینڈ سے شیئر کی، انہیں میں نے یہ بات بتائی تو انہوں نے یہ کہا کہ اتنا وہم مت کرو، اب تمہیں کسی کے پیچھے جانے کی ضرورت نہیں ہے، جب آپ شور سنو تو اس وقت آپ اس کو پوائنٹ آؤٹ کرو۔ میری نائٹ شفٹ جو تھی وہ 8 بجے رات شروع ہو جاتی تھی، 8 بجے مارننگ سٹاف چلا جاتا تھا۔ 8 بجے میرے ہسبینڈ نے مجھے ہاسٹل کے باہر گیٹ پر اتارا۔ مجھے نہیں پتا کہ ایک دم سے مجھے کیا ہوا کیا نہیں، انہوں نے مجھے ہاسٹل کے گیٹ پر اتارا۔ اس سے پہلے میں گیٹ کے اندر داخل ہوتی، ایک دم سے میری نظر اوپر پڑی۔ جو 3rd فلور تھا اس کے اوپر ٹاپ فلور تھا، یعنی روف ٹاپ تھا، وہاں پر جانے کی کوئی سٹیئرز نہیں تھی۔ وہاں پر میں نے ایک لڑکی کو دیوار کے اوپر کھڑے دیکھا۔ میں نے شور مچا دیا کہ کون ہے یہاں پر، کیوں کھڑی ہوئی ہو؟ جیسے میں نے کہا مجھے باقاعدہ فیل ہوا کہ وہ پیچھے ہٹی ہے۔ میں تیزی سے اندر آئی، سیکیورٹی سے میں نے کہا کہ بھی میں نے روف ٹاپ پر ایک لڑکی کو دیکھا ہے۔ ان لوگوں نے کہا میم اوپر جانے کی سٹیئرز نہیں ہیں، آپ کو وہم ہوا ہوگا۔ میں نے انہیں کہا کہ نہیں، اتنی زیادہ روشنی ہے یہاں پر، میں نے خود دیکھا ہے۔ خیر وہ لوگ اوپر گئے، 3rd فلور تک گئے، اوپر کچھ بھی تھا ہی نہیں۔ آتے ساتھ ہی آج یہ کام شروع ہو گیا۔ 11 ساڑھے 11 12 بجے تک لڑکیوں کی چہل پہل رہتی تھی، کوئی چائے بنانے آ جاتی تھی، کوئی کسی کام کے لیے آ جاتی تھی۔ آج میں اور میری جو سینئر تھی، ہم لوگ 3rd فلور پر گئیں، ساری لڑکیوں کو ان کے روم میں بھیجا، ان کے روم لائٹس آف کروائیں۔ 2nd فلور پر آئے تو میں نے اپنی وہ جو سینئر تھی میرے ساتھ، جو میرے ساتھ جونیئر تھی، اس کو میں نے بتایا کہ یہاں پر تم دیکھو، اس جگہ پر میں نے اسے دیکھا تھا، اس لڑکی کو جو مجھے نظر آئی تھی۔ وہ بھی کافی زیادہ پریشان ہوئی تھی اس بات کو لے کر۔ ابھی ہم لوگ وہاں پر باتیں کر ہی رہی تھی، لڑکیوں کو ان کے کمروں میں بھیجا، ساری گیلری خالی تھی، اوپر والی بھی خالی تھی، نیچے والی بھی خالی تھی۔ تو تھوڑی ہی دیر گزری، ہم لوگ نیچے آئیں تو ہم لوگوں کو ایسا لگا کہ جیسے بہت تیزی سے کوئی سیڑھیوں سے نیچے اترتا ہوا آ رہا ہے، پیروں کی آواز آئی۔ ہم لوگوں نے راستہ دیا کہ پیچھے ہٹتے ہیں، پتہ نہیں کون لڑکی ہے۔ ہم لوگوں نے راستہ دیا، پیچھے پلٹ کر دیکھا تو کوئی بھی نہیں تھا۔ آج وہ میرے ساتھ بھی تھی، میری سٹاف ممبر ساتھ تھی، اس نے بھی یہ فیل کیا۔ اس نے کہا میم پتہ نہیں کون تھا، بھی آواز تو آئی تھی۔ میں نے اس سے کہا کہ یہی کل رات سب کچھ ہو چکا ہے، چلو ہم اندر چلتے ہیں روم میں۔ گراؤنڈ فلور بھی چیک کیا، ساری لڑکیاں اپنے کمروں میں تھیں، کچن بند تھا، کچن کی لائٹ ہم نے آف کر دی۔ ہم لوگ کمرے میں آ گئے۔ اس نے مجھے کہا کہ رات کو جب آپ راؤنڈ پر جائیں گی تو آپ مجھے ساتھ لے جائیے گا۔ میں نے اسے کہا کہ ٹھیک ہے، میں تمہیں اپنے ساتھ لے جاؤں گی۔ تقریباً 1:30 پونے 2 بجے کا ٹائم تھا۔ باہر سے ہمیں ایسے آواز آئی جس طرح سے کوئی لڑکی چلاتی ہے، کسی لڑکی کی چیخ سنائی دی۔ چیخ بہت زیادہ بھیانک سی تھی، بہت اونچی آواز میں کوئی چیخا تھا۔ ہم لوگ فوراً اٹھی، کمرے سے باہر نکلی کہ کون ہے باہر۔ دیکھا تو باہر کوئی نہیں تھا، واش روم کی طرف ایک لڑکی جا رہی تھی۔ ہم لوگوں نے اس کو آواز دی کہ کون ہے یہاں پر اور کس کی چیخنے کی آواز آئی ہے۔ وہ اسی گراؤنڈ فلور کی ایک لڑکی تھی۔ اس نے کہا کہ میم ہمیں تو کوئی آواز نہیں آئی، میں تو واش روم جا رہی تھی۔ گراؤنڈ فلور پر جو واش روم تھے وہ رومز کے ساتھ اٹیچ نہیں تھے، کیونکہ 2nd فلور اور 3rd فلور ان لوگوں نے بعد میں بنائے تھے۔ وہ لڑکی واش روم میں چلی گئی، کافی دیر گزر گئی، وہ لڑکی واپس نہیں آئی۔ ہم لوگوں نے کہا کہ ابھی تک لڑکی واپس نہیں آئی، ہم لوگوں کو یہاں پر کھڑے ہوئے 10-15 منٹ ہو گئے ہیں، چلو جا کر دیکھ کر آتے ہیں۔ کمرے کا دروازہ بھی ان کا کھلا ہوا تھا، وہ باتھ روم سے تقریباً 6ٹھا کمرہ بنتا تھا۔ ہم لوگ واش روم والی سائڈ پر گئی، سارے واش روم دیکھے، کہیں کوئی لڑکی نہیں تھی۔ ان کے کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا، وہاں پر واپس آئے، لائٹ آن کر کے دیکھی تو ساری لڑکی اپنے بیڈ پر موجود تھی۔ ہم لوگوں نے کمرے کا دروازہ بند کر دیا۔ میری جو سٹاف ممبر تھی اس نے یہ کہا کہ میم ہو سکتا ہے وہ آ گئی ہو، ہماری نظر نہ پڑی ہو، ہم لوگ باتیں کر رہی تھی۔ ہم لوگوں نے کہا شاید ایسا ہی ہو۔
ہم لوگ کمرے میں واپس آ گئی. 2:30 بجے کا ٹائم تھا. کمرے کے اوپر دروازے پر دستک ہوئی. باہر سے ایک لڑکی کی آواز آئی، میم دروازہ کھولیں، ایک ایمرجنسی ہے. میری آنکھ کھل گئی. میں نے پوچھا کہ کون ہو تم؟ اس نے کہا میں 2nd فلور سے آئی ہوں، میری روم میٹ کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے، اس کو کوئی میڈیسن دے دیں. ہم لوگوں نے وہاں پر کچھ میڈیسن رکھی ہوتی تھی فار ٹائم بینگ، اگر کوئی ایمرجنسی ہوتی تھی تو ہم دے بھی دیتے تھے. تو میں نے اس سے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے میں آتی ہوں. میں نے دروازہ کھولا، میڈیسن باکس اٹھایا اور پوچھا کہ کیا ہوا ہے. وہ ایک لڑکی تھی 2nd فلور سے آئی تھی، دوپٹہ اس نے لیا ہوا تھا. اس نے بتایا کہ میم اس کو بہت سا بخار ہے، اس کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے، اور میں 2nd فلور سے روم نمبر 17 سے آئی ہوں. میں نے اسے کہا کہ ٹھیک ہے چلو میرے ساتھ. وہ لڑکی میرے آگے آگے تھی. میں اس کے ساتھ جب گئی تو سیڑھیوں میں اس نے مجھے کہا کہ میم آپ آگے چلیں. میں سیڑھیوں میں اس کے ساتھ اوپر آ گئی. وہ میرے پیچھے پیچھے آتی رہی، بتاتی رہی کہ میں کون سی کلاس سے ہوں. اس نے مجھے اپنی کلاس بھی بتائی. وہ BS کی کوئی لڑکی تھی، 1st سیمسٹر تھا اس کا. اب جیسے ہی وہ اسٹیئرس ختم ہوئی تو اس نے مجھے روم نمبر 17 بتایا. میں اس کے ساتھ باتیں کرتی کرتی روم نمبر 17 کے آگے آئی تو دروازہ بند تھا. میں نے دروازہ جیسے ہی کھولنا چاہا، دروازہ بند تھا. میں نے اسے کہا کہ دروازہ تو لاک ہے. میں نے پیچھے پلٹ کر دیکھا تو وہ لڑکی سیڑھیوں میں ہی کھڑی تھی. میں نے اسے کہا کہ تم سیڑھیوں میں کیوں کھڑی ہو، ادھر آؤ، دروازہ تو لاک ہے. مجھے دیکھ کر ایک دم سے ہنسنے لگ گئی. مجھے بڑا غصہ آیا کہ یہ کیسا مذاق ہے، آدھی رات کو یہ مجھے جگا کر لائی ہے اور اب یہ ہنس رہی ہے. میں نے اسے کہا کہ کیا بدتمیزی ہے یہ، تم ہنس رہی ہو اور تم مجھے جگا کر لائی ہو. تبھی وہ ہنستی ہنستی سیڑھیوں سے نیچے گئی اور اونچے اونچے کہکے مار کر ہنسنے لگ گئی. مجھے بہت سا غصہ آیا. میں فوراً سے اس کے پیچھے گئی سیڑھیوں میں. میں نے پوچھا کہ کیا مسئلہ ہے تمہیں. اس وقت اس کے بال کھلے ہوئے تھے. ہنستی جا رہی تھی، عجیب و غریب طرح سے سر ہلا کر ہنس رہی تھی. جیسے میں نے اس کے شولڈر پر ہاتھ رکھا، ایسے تھا جیسے میں نے کسی برف کو چھو لیا. اتنا ٹھنڈا اس کا شولڈر تھا. اسے میں نے ہلایا. میں نے کہا بتاؤ یہ کیا مچ رہا ہے، کون ہو تم؟ اس نے صرف میری طرف ایک نظر پلٹ کر دیکھا. اس کے بعد مجھے نہیں پتا میں کہاں پر ہوں کہاں پر نہیں. میری آنکھ کھلی تو مارننگ سٹاف میرے ساتھ تھا اور ان لوگوں نے کہا کہ آپ بے ہوش ہوئی ہوئی تھی سیڑھیوں میں. آپ کی آوازیں سن کر لڑکیاں جاگ گئیں تو آپ کو سیڑھیوں میں بے ہوش پایا. آپ کو کیا ہوا تھا؟ آپ بالکل نیچے والی سیڑھی پر لیٹی ہوئی تھیں. میں نے انہیں سارا ماجرا بتایا کہ یہ رات کو میرے ساتھ ہوا ہے. روم نمبر 17 کی لڑکیوں سے پوچھا. ان لوگوں نے کہا کہ میم ہم لوگ تو باہر آئی ہی نہیں ہیں اور نہ ہی ہم لوگوں میں سے کوئی بیمار ہے. جو گیٹ اپ میں نے بتایا وہ لڑکیاں تھی ہی نہیں. جو لڑکی مجھے بلانے آئی تھی کافی لمبی ہائٹ کی تھی، پتلی سی تھی اور نارمل سی اس کی رنگت تھی. دوپٹہ اس نے لیا ہوا تھا. اور جو میں نے سیڑھیوں میں دیکھی تھی وہ اتنی ڈراؤنی تھی. اس کی سفید آنکھیں تھی اور اس کے بہت بڑے اس کے ہونٹ تھے اور نوز بہت بڑا اور بھیانک تھا اور زبان بھی بہت لمبی تھی. میں بہت زیادہ ڈر گئی. میں اپنے گھر گئی. میں نے اپنے ہسبینڈ کو بتایا. میں بہت زیادہ بیمار تھی، مجھے بخار ہو گیا. میں نے وہ جاب چھوڑ دی. مجھے بہت ڈر لگا. ہم لوگوں کے گاؤں میں ایک بزرگ تھے، ان سے دم کروایا تو ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ جو ہاسٹل ہے آج سے عبثت ہے، وہاں پر بہت زیادہ جنات کا بسیرا ہے. وہاں پر ایسی مخلوقات ہیں. یہ جنات کی ایک ایسی قسم ہوتی ہے جس کو سالت بولا جاتا ہے. یہ عورتوں کے روپ میں ہی رہتی ہیں. یہ بہت زیادہ بھیانک ان کا اصل چہرہ ہوتا ہے. یہ لڑکیوں کی ہی قسم ہوتی ہے. یہ نوجوان لڑکیاں بن کر ہی آتی ہیں. یہ عورتوں کو بھی ڈراتی ہیں اور لڑکوں کو بھی، مردوں کو بھی ڈراتی ہیں. اکثر آدھی رات کو ویران راستوں پر یہ خوبصورت روپ لے کر کھڑی ہوتی ہیں اور راہ گزر مسافر جو ہوتے ہیں ان کو یہ نشانہ بناتی ہیں. یہ بہت زیادہ ڈراؤنی مخلوق ہے. تم وہاں پر اب مت جانا کیونکہ وہ تمہارے پیچھے لگ گئی ہے. پھر میں نے بہت دم وغیرہ کروایا. میں نے وہ جاب چھوڑ دی. مجھے نہیں پتا اس کے بعد اس ہاسٹل کا کیا ہوا اور کیا نہیں. کیسے وہاں پر وہ لڑکیاں رہتی تھیں، کیسے وہاں پر ان کی راتیں گزرتی تھیں. کیونکہ ہر لڑکی کی یہی شکایت تھی کہ ہمیں کوئی رات بھر آوازیں دیتا ہے، ہمارے جو روم ہے ان کو نوک کرتا ہے. کبھی کوئی لڑکی ہنستی ہے، کبھی روتی ہے، بھاگتی ہیں، دوڑتی ہیں. بہت عجیب معاملات تھے.
یہ میری ایک کہانی تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی. بہت شکریہ شگفتہ آپ کا. جیسے یہ تھی آج کی خوفناک کہانی. میں امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو بہت پسند آئی ہوگی. اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں. آپ لوگ بھی اپنی خوفناک کہانیاں شیئر کر سکتے ہیں. ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی nursheen57@gmail.com پر. اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بھی اسٹوری شیئر کر سکتے ہیں. ہارر اسٹوریز آفیشیل پر آج میں بہت ہارر اسٹوری آن ایئر کروں گی. اس کو ضرور وزٹ کریے گا. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. تھینک یو فار واچنگ. اسٹے بلیسڈ. اللہ نگہبان.